آپ نے ذکر کیا قراءت عشرہ صغریٰ کا اور قراءت عشرہ کبریٰ کا، اسی طرح ایک نام سننے کو ملتا ہے جو ہم نے سنا ہے اکثر لوگوں سے، قراءت عشرہ نافیہ ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ انہی کا کوئی دوسرا نام ہے، یہ کوئی مختلف چیز ہے کچھ؟ امام دانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 444 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے التیسیر فی القراءات السبع کے نام سے کتاب تصنیف کی، جو کہ قراءت سبع میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے قراءت سبع کو بیان کیا. پھر انہوں نے ایک دوسری کتاب التعریف فی اختلاف الرواة عن نافع کے اندر ان قراء سبع میں سے صرف امام نافع کی قراءت کو جمع کیا اور ان کے آگے 4 مشہور شاگرد اور ان کے آگے 10 طرق کی روایات کو جمع کیا. یعنی یہ قراء سبع میں سے ہی صرف امام نافع کی قراءت ہے. ٹھیک ہے. اور امام نافع کے 4 شاگرد ہیں، ورش ہیں، قالون ہیں، اسحاق مسیبی ہیں اور اسماعیل بن جعفر ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے آگے 10 شاگرد ہیں، ان کی قراءت کو انہوں نے التعریف فی اختلاف الرواة عن نافع میں جمع کر دیا. جس طرح امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التیسیر کو امام شاطبی نے نظم کیا، تو ان کی یہ دوسری کتاب التعریف فی اختلاف الرواة عن نافع کو امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 10 طرق میں سے 2 طرق ابو نشیط عن قالون اور ازرق عن ورش، ان 2 طرق کو اپنی کتاب الدرر اللوامع میں نظم کر دیا. ٹھیک ہے. پھر امام ابن غازی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر اللوامع کو اصل بنایا اور 10 طرق میں سے 2 طرق جو تھے وہ تو امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے نظم کر دیے تھے. ان ابو نشیط عن قالون اور ازرق عن ورش ان 2 طرق کو چھوڑ کے باقی 8 طرق جو تھے اور کچھ زیادات کو اپنی کتاب نظم تفصیل عقد الدرر فی طرق نافع العشر کے اندر جمع کر دیا. صحیح. اور اس نظم کے 139 اشعار ہیں. صحیح. امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب التیسیر ہے وہ مشرق کے اندر مشہور ہوئی اور قراءت سبع میں مرجع بنی، اور ان کی دوسری کتاب التعریف فی اختلاف الرواة عن نافع وہ مغرب کے ہاں عشرہ نافیہ کے اندر مرجع بنی. عشرہ نافیہ یہ امام نافع کے 4 مشہور شاگرد اور ان کے آگے 10 طرق کی روایات کو کہا جاتا ہے. انہیں قراءت نافیہ بھی کہتے ہیں، عشرہ نافیہ بھی کہتے ہیں، اور چونکہ مغرب میں پڑھی جاتی ہیں تو قراءت مغاربہ بھی کہہ دیتے ہیں. صحیح. اور انہیں قراءت العشر الصغیر بھی کہہ دیا جاتا ہے. صحیح. تو جس طرح ہمارے ہاں قراءت سبع پڑھی جاتی ہیں اسی طرح مغرب کے ہاں عشرہ نافیہ پڑھی جاتی ہیں. جس طرح ہمارے ہاں انہیں تواتر حاصل ہے تو مغرب کے ہاں انہیں تواتر، اور اسی طرح سلسلہ تعلیم و تعلم کا جاری ہے.